الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما لا ينسى. برادران اسلام، عزت کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا آپ کا ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب اس کی جانب سے رجوع ہوگا تو ہم تمام موت کے آغوش میں چلے جائیں گے اور ہم تمام کو موت واقع ہوگی، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب ہم سب مر جائیں گے تو ایک مدت کے بعد ہم تمام کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہم تمام کو دوبارہ زندہ کر کے ہم تمام سے ہماری اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ بندے نے جس قدر اچھائیاں کی ہوگی، بھلائیاں کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھائیوں اور بھلائیوں کے بدلے میں انعام کے طور پر جنت میں داخل کرے گا، اور جس بندے نے
اللہ کی نافرمانی کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے خلاف عمل کیا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے یا اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا۔ یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عطا کر کے دنیا میں مبعوث کیا، جنہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا کیا۔ خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مشہور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بطور یاد دہانی کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الاخلاص یہ ایسی سورت ہے، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر انسان یا وہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، تقریباً ہر مسلمان اس سورت کو جانتا ہے، اسے وہ یاد بھی ہے۔ اور اس سورت کی جو اہمیت یا خصوصیت اگر جاننی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سورۃ قرآن کا تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کی بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جب صحابہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے اس جنگ کو لڑا، جنگ لڑنے کے بعد جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بلا کر پوچھا، یہ بتاؤ جنگ کا معاملہ تمہارے درمیان کیسے رہا؟ جو تمہارا امیر مقرر کیا گیا تھا، ایک انصاری صحابی تھے، اس امیر کا کیا معاملہ رہا؟ وہ امیر تمہارے ساتھ کیسے رہا؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کو آپ نے امیر مقرر کیا تھا وہ آدمی، اس کے جنگ کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بڑی اچھی تھی، لیکن اللہ کے نبی اس کی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بندہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، جب نماز پڑھانے لگتا تو فوراً نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت تلاوت کرتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے لگتا۔ ہر نماز میں اس کا یہی معاملہ تھا۔ اے اللہ کے نبی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابی بتاؤ، میں نے تمہارے متعلق سنا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، یہ سورت مجھے بڑی محبوب ہے، اسی لیے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابی، واقعی اگر تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کرے گا۔
آخر اس صورت میں ایسی کون سی باتیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس صورت سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے, اللہ کیسے ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے تو اس صورت کو پڑھ لے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا مکمل تعارف پیش کیا ہے. یاد رکھنا, ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہ چاہتا. ہر انسان یہی چاہتا ہے. اگر ایک آدمی تاجر ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنی تجارت میں وہ سب سے زیادہ کامیاب تاجر بن جائے. ایک آدمی اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے, کوئی ہمارا نوجوان بچہ پڑھ رہا ہے اسکول یا کالج میں, تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاؤں. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. کامیاب اگر کوئی نہ ہونا چاہے تو یقیناً اس انسان کو بیکار انسان کہیں گے, جس انسان کے اندر کامیاب ہونے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھنا, دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کے پاس جب تک اس کے پاس توحید نہ ہو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اگر انسان کے پاس دنیا بھر کی دولتیں ہیں, انسان کے پاس دنیا بھر کی طاقت ہے, انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ چاہیے سب کچھ ہے, اگر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہ ہو تو یاد رکھنا اس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ انسان کامیاب ہونے والا نہیں ہے. ایک انسان ایسا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی دولت نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اگر اس کے دل میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اگر اس کے دل میں ہے, وہ اپنی توحید میں پکا ہے, اس کے پاس کچھ نہ ہوتے یہ سب کچھ ہے, اور وہ انسان کل آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے, جسے حدیث بتاتا کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن, اس حدیث کو غور سے سننا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے سامنے بلا کر رب العالمین کہیں گے اس کے نام اعمال کو نکالا جائے. اس آدمی کے نام اعمال کو نکالا جائے گا. جب اس آدمی کے نام اعمال کو نکالا جائے گا, جیسے ہم سب جانتے ہیں بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کے لیے اس کے عمل کو رب العالمین نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اور یاد رکھنا, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپا کر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, چاہے اچھا کرے برا کرے, چاہے بھلائی کرے چاہے برائی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے برابر اسے لکھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا جو غلطیاں میں کر رہا ہوں, جو گناہ میں کر رہا ہوں لوگوں سے چھپا کر, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا جو کام میں کر رہا ہوں اس کے متعلق کل قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل قیامت کے دن جب اس آدمی کو لایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو نکالنے کا حکم دیں گے. وہ نام اعمال کون سے ہوں گے؟ وہ 2 فرشتے جنہوں نے انسان کے اعمال کو لکھا ہوگا, اس کی ایک کتاب کی شکل دی جائے گی, اس کتاب کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے نام اعمال کو نکال کر کہیں گے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آدمی گنہگار ہے, یہ آدمی سیاہکار ہے, اس کی زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی, وہ آدمی شرابی ہوگا, وہ آدمی زانی ہوگا, وہ آدمی چور ہوگا, اس انسان نے دنیا میں جتنے گناہ سب کچھ کیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہیں گے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے, اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی زندگی کے اس ورقے کو نکالو جس میں اس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. اس بندے نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس ورقے کو نکالا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ورقے کو نکالا جائے گا. وہ آدمی کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی بھر کے اعمال ایک طرف, میری زندگی بھر کے اعمال ایک طرف, اور یہ ایک ورقہ ایک طرف. یہ ایک ورقہ مجھے کیا کامیابی دلائے گا؟ یہ ایک ورقہ مجھے کہاں سے کامیابی دلائے گا؟ اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں گناہ کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی گناہوں کا اقرار کرائے گا, وہ بندہ اپنے گناہوں کو مانے گا. اے
اللہ میں نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سب کچھ مان لے گا. تو رب العالمین ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ فرشتے جنہوں نے تیرا نام اعمال لکھا ہے، کیا ان کے ساتھ تیری کوئی دشمنی ہے، کوئی معاملہ انبن ہے؟ وہ آدمی کہے گا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ میری کوئی انبن نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. جو لا الہ الا اللہ اس نے کہا تھا صرف دل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جو اس نے زندگی بھر گناہ کیے تھے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو رب العالمین کہے گے اے میرے بندے جا، جیسے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ پوشی کی، آج میں اعلان کرتا ہوں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں داخل ہو جا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اگر بندہ شرک کے علاوہ گناہ کر کے آئے تو رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے. یہاں ایک بات بتاؤں میرے بھائی، ہمارے ذہنوں میں ایک اور بات غلط فہمی یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہم توحید پرست ہیں، لیکن اپنی توحید کا ہم جائزہ لیں. توحید پرست کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، فلاں جگہ نہیں جانتے. یاد رکھنا شرک کی باریکیوں کو سمجھے، شرک کی باریکیوں کو سمجھے. اگر انسان کے اندر چھوٹا سا بھی شرک آ جائے اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے برباد ہو جائے. یاد رکھنا ایک اور خوش فہمی ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں توحید پر ہم قائم ہیں، چاہے جو بھی گناہ کر لو. اس حدیث کا مطلب ایسے نہیں نکالنا کہ بندہ جو بھی گناہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. رب العالمین نے اعلان کیا اللہ جسے چاہے معاف کرے، اللہ جو چاہے معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کی شکلیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر دے، جو حدیث میں نے بیان کی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بندے نے جو گناہ کیے ہیں، بندے نے جو خطا کی ہے، بندے نے جو غلطیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسے بدلا دے کل قیامت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے عذاب کو سہنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا انسان کی توحید بندے نے کچھ بھی کیا ہو، آخر میں انسان انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا جو بندہ توحید پر قائم رہے گا. اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے ہم بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑا خرچ کرنے کے بعد یہ خرچ کرنا ہمارے کام آئے گا. یاد رکھنا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے متعلق پوچھا. عبداللہ بن جدعان کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار، ان کے چچیرے یا میرے بھائی لگتے ہیں. کہا عبداللہ بن جدعان کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان جو تھا بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا، مکہ میں بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والا، اتنا مال خرچ کرتا کہ پورے مکہ میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا جو غریبوں کی مدد کرنے والا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جو مال خرچ کرتا ہے عبداللہ بن جدعان، اس کا مال خرچ کرنا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے کامیاب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کا مال خرچ کرنا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ کام دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہا اے اللہ رب العالمین تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ توحید پر قائم نہیں تھا، اس کے اندر توحید نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کا سر بتائیے، مجھے دین کا سر بتائیے. ایک انسان ایسے ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر عمل اس نے کیا ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے صدقات و خیرات کیے ہیں، وہ آدمی مجاہد بھی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد بھی کیا ہے. اگر اس کے پاس وہ عمل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی عمل کو قبول نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا، جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. اگر کسی بندے کے اندر سب کچھ ہے، وہ آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مجاہد بھی ہے، اگر اس کے اندر
तौहीद ना हो वो आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कहा रास्ते हासिल अमर दीन कसम ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर नहीं है तो कोई इंसान कामयाब नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ऐ अबू बकर कामयाबी के लिए जरूरी है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में गालिबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी क्यों अता की? अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ में जब इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसान इस दुनिया में आएंगे सारे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में जमा किया। जब सारे इंसानों की रूहें आलम अरवा में जमा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में इंसानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहद लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क़ालू बला शहीदना, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इस बात का इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है, तेरे अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है। तो रब्बुल आलमीन ने इंसानों को देखने के लिए इंसानों ने इकरार तो कर लिया, इनकी रूहों ने तो इस बात को मान लिया कि मैं ही उनका रब हूँ, लेकिन इस दुनिया में जाने के बाद अपने वादे पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में भेजा। जब इंसान दुनिया में आया, आने के बाद उसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को भुला दिया, अल्लाह की तौहीद को भुला दिया, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर उसने दूसरों के सामने सजदा करना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उसने दूसरों को माबूद बना लिया, किसी ने हजर को बना लिया, किसी ने शजर को बना लिया, किसी ने जिंदों को अपना माबूद बना लिया, किसी ने मुर्दों को अपना माबूद बना लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस भटकी हुई इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाने के लिए रब्बुल आलमीन ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया। आपको पता होना चाहिए जो अंबिया इस दुनिया में आए, जितने अंबिया 1,24,000 अंबिया जो दुनिया में आए, सबके आने का वाहिद मकसद क्या था? सबका मकसद यही था कि लोगों को एक अल्लाह तबारक व तआला की दावत दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाए। शरीयतें अलग थी, ये बात अलग है, हर नबी की शरीयत अलग थी, लेकिन जो बुनियादी बात है अकीदे की बात, हर नबी ने इसी बात की दावत दी कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, एक अल्लाह तबारक व तआला को मानो, एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को झुकाओ। शरीयत अलग होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी पैगाम हर नबी को यही दिया। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने दुश्मनी क्यों की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से क्यों मारा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में रस्सी डालकर क्यों खींचा गया? आपके पीठ पर ओझड़ी क्यों डाली गई? आपके दंदाने मुबारक को क्यों शहीद किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बदन पर लहूदहान क्यों किया गया? सारी बातों की वजूहात क्या थे? बस एक ही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। वरना याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परस्पर किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। आप तारीख को उठाकर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन लोगों का खुद इकरार था कि पूरे मक्का में सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब खाने काबा की तामीर का वक्त आया, लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो गया कि हजर अस्वद कहाँ रखा जाए, तो किसी ने कहा कि कल सुबह में जो सबसे पहले इंसान खाने काबा में दाखिल होगा और वो जो हुक्म देगा, वो जो फैसला करेगा, उसकी बात को माना जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में तशरीफ लाए तो लोगों ने क्या कहा? हाज़ा अमीन, ये अमीन है, ये सादिक है, ये सच्चे हैं, इनसे बढ़कर अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और इससे भी बढ़कर बात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर क्या कहा? ऐ अली, ये लोगों की अमानतें हैं, ये लोगों की अमानतें हैं, उन लोगों तक पहुंचा दो जिन की है। वो अमानतें किसकी थी? क्या वो मुसलमानों की थी? वो गैर मुस्लिमों की थी, मुशरिकीन मक्का की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी किस लिए? अल्लाह के नबी के साथ मुआमलात कर रहे, तिजारतें कर रहे। सुफियान ने हबशा के बादशाह के सामने जब नज्जाशी बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे दरमियान जिसने नबूवत का दावा किया है वो कैसा है, तो क्या कहा? हमारे दरमियान सबसे अच्छा इंसान, हमारे दरमियान सबसे अमानतदार, हमारे दरमियान सबसे अखलाक वाला अगर कोई आदमी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन दुश्मनी किस लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत दी। याद रखना मेरे भाई, आज हम अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं, आज हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस का मतलब ये नहीं है कि इंसान रस्म ज़ैन कर ले, इंसान सीने पर हाथ मार ले, यही अहले हदीस का मतलब नहीं है। अहले हदीस का मतलब ये है कि बंदा तौहीद पर खुद कायम रहेगा और जिस तौहीद पर बंदा कायम है, इस तौहीद को दुनिया में आम करेगा, हर जानने वाले हर ना जानने वाले को इस तौहीद को पहुंचाएगा। आज हमारे दरमियान एक बात आम है, आज हमारे दरमियान लोग कहते हैं कि मौलवी साहब अगर तौहीद को बयान करेंगे, शिर्क को खुलकर बयान करेंगे, आपस में दुश्मनियां हो जाएंगी, आपस में झगड़े हो जाएंगे। याद
याद रखना ये कम अकली है, ये कम अकली है। अल्लाह तबारक तआला का वादा है, अगर तुम्हारे और उनके दरमियान दुश्मनी है, कान्ना वलीउल हमीम, अल्लाह तुम्हारी दुश्मनियों को गहरी दोस्ती में बदल देगा। ये अल्लाह का वादा है। अगर तुम रब की तौहीद को बयान करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुश्मनियों को दोस्ती में बदल देगा। अगर तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ है, अगर तुम्हारे अंदर इंतशार है, अगर तुम्हारे अंदर दाचाकिया है, तो याद रखना रब की तौहीद को बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुश्मनियों को दोस्ती में बदल देगा। आज हम कहते हैं इख्तिलाफ हो जाएगा, हिकमत के तौर पर तौहीद को बयान किया जाए। याद रखना मेरे भाई, रब की तौहीद को खुलकर बयान करना ही हिकमत है। अल्लाह की तौहीद को खुलकर बयान करना हिकमत है। अल्लाह कौन है? इसलिए कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बात को खुलकर बयान किया, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद को खुलकर बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को वाज़ेह किया। तौहीद की वज़ाहत करना, शिर्क को लोगों के सामने बताना, ये आज वक्त की सबसे अहम जरूरत है। और अपने ईमान की हिफाजत के लिए याद रखना ये सबसे अहम मसला है। आज हम कहते हैं, आज हमारे दरमियान ये भी बातें आम है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, सोसाइटी के तौर पर बात आई, मैं मौजू से हट करता हूँ। सोसाइटी में लोग कहते हैं कि मौलवी साहब रिश्ते नहीं होते, बच्चियों के कारोबार खत्म हो जाएगा, लोग हमसे ताल्लुकात तोड़ देंगे। आपके ताल्लुक टूट जाए लोगों से, आपके बच्चों के रिश्ते ना हो, आपका कारोबार खत्म हो जाए, याद रखना आपका रब आपसे राजी है, पूरी दुनिया आपसे नाराज है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आपका रब आपसे नाराज है, पूरी दुनिया आपका साथ दे रही है, वो साथ साथ नहीं है मेरे भाई, आपकी बर्बादी है। याद रखना रब की तौहीद को खुलकर बयान करें। एक और बात बताओ मेरे भाई, बात आई तौहीद की, तौहीद तौहीद तौहीद, आपने अपनी पूरी जिंदगी में तौहीद की तकरीरें सुनी होगी, लेकिन सच बताएं, मैं एक सवाल करूंगा आपसे, आप में से इतने लोग जो बैठे हैं, मर्द हो खवातीन हो, कि सबको पता है तौहीद क्या है? अगर देखा जाए हम में से मेरे भाई 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें तौहीद का इल्म ही नहीं है, तौहीद पता ही नहीं है, हदीस क्या है पता ही नहीं है। अरे तौहीद क्या है खुद सीखे, खुद सीखे, अपने बच्चों को सिखाए। अगर आपने तौहीद को नहीं सीखा, अपने बच्चों को नहीं सिखाया, याद रखना माहौल इतना बुरा है, आपका बच्चा किसी मंदिर में जाकर घंटी भी बजा के आ जाए तो याद रखना आपको पता नहीं चलेगा, उस बच्चे को पता ही नहीं शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। मुख्तसर आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। तौहीद कहते हैं, तौहीद की 3 अक़साम है मेरे भाई। मैं समझता हूं हम में से हर मुसलमान को इसका इल्म होना लाज़मी है। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। ये 3 तौहीद है। इन तीनों तौहीदों का इल्म हर मुसलमान को होना लाज़मी है। आपने जिस रब का कलमा पढ़ा है, उस रब के बारे में आपको पता ही नहीं, तो आपका ईमान क्या है मेरे भाई? आपका ईमान क्या है? अगर आप वाकई ईमान वाले हो तो रब की वहदानियत को समझो। ये जो 3 तौहीदें मैंने बताई है, घर में जाकर पढ़े। अगर आपकी मस्जिद में इमाम है, इमाम साहब के सामने बैठ कर उस तौहीद को सीखे। तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानना, अल्लाह को अपना खालिक मानना, अल्लाह को अपना मालिक मानना। रोजी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, औलाद देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। रब्बुल आलमीन के अलावा कोई रोजी नहीं दे सकता, कोई औलाद नहीं दे सकता। वो रहमान है, वो रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानना, पहली बात तौहीद रुबूबियत। तौहीद उलूहियत, जितनी इबादतें हैं, जितनी इबादतें हैं, सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हमारी जिस्मानी इबादतें, हमारी माली इबादतें, सब की सब अल्लाह के लिए। हमारी नमाज अल्लाह के लिए, हमारा रोजा अल्लाह के लिए, हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए। कुर्बानी में क्यों कह रहा हूं? आज हम में उम्मत में बड़ा तबका ऐसा है जो गैर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता है। इसी नाम पर कुर्बानी करते हुए उसकी मौत हो गई तो याद रखना वो सीधे जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने ऐलान किया, मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। तौहीद उलूहियत यानी जितनी किस्म की इबादतें हैं, दुआ करना, दुआ करना, दुआ भी इबादत है। आज लोगों ने समझ लिया कि फला आदमी हमारी दुआ को सुनकर अल्लाह तक पहुंचा देगा। याद रखना अल्लाह की जात ऐसी है, तुम दुआ करो, अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारी दुआ को सुनेगा और कबूल भी करेगा। जितनी इबादतें हैं, सारी की सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाए। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नाम हैं। एक हदीस में आता है 99 नाम है, एक हदीस में आता है बेशुमार नाम है। अल्लाह के जितने नाम हैं, उन तमाम नामों पर हमारा ईमान हो। इस अल्लाह के नबी ने कहा, जो बंदा अल्लाह के 99 नामों को याद कर ले, वो जन्नत में दाखिल होगा। याद करने का मतलब क्या है? याद करने के साथ उन नामों पर यकीन हो, उन नामों पर हमारा एतबार व यकीन हो। यकीन के साथ अगर कोई बंदा याद करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। जो बात मैं बता रहा हूं, इन 3 तौहीदों को मुख्तसर जो मैंने आपके सामने बयान किया, हर मुसलमान के पास इसका इल्म होना जरूरी है। अगर इल्म नहीं है मेरे भाई, जाए सीखें
किताबों को पढ़े। अगर किताब पढ़ना नहीं जानते, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सहूलतें दी है, आप सुन सकते हैं। आपके पास सुनने के लिए वक्त है। आप अपने वक्त को मोबाइल में यहाँ वहां गुजारने के बजाय, बेकार वक्त गुजारने के बजाय, कम से कम इन बातों को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करें। जो बात मैं बता रहा था, इंसान की जिंदगी में तौहीद की बड़ी अहमियत है। याद रखना, दुनिया में भी आखिरत में भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, कल क़यामत के दिन इब्ने आदम मेरे पास जमीन भर के गुनाह लेकर आएगा। जमीन भर के गुनाह समझ रहे हैं, जमीन से आसमान तक जितने हैं सब के सब गुनाह में डूबा है। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर उसने भूल कर भी शिर्क ना किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को सीधे जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा। अगर किसी बंदे ने शिर्क ना किया हो, अगर उसने बहुत सारे गुनाह किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देगा। और दूसरी बात मेरे भाई, इस दुनिया में भी याद रखना, इस दुनिया में भी अगर कामयाबी चाहते हो, इंसान के अंदर तौहीद आ गई, बड़ी से बड़ी ताकत उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती और अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ रहती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो आदमी ये कहे कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर जम जाए, तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह का वादा है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे बंदों की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को नाज़िल करता है। अगर वाक़ियात को बताया जाए, एक वाक़िया आता है, हजरत एक बड़े मशहूर सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम हबीब बिन ज़ैद है। हबीब बिन ज़ैद के मुताबिक आता है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया, कहा कि मैं नबी हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को मारने का हुक्म दिया। हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जाकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। हबीब बिन ज़ैद गए। हबीब बिन ज़ैद सामने खड़े हो गए, कहा, ऐ मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो अकीदा अल्लाह के नबी बता रहे हैं, उस अकीदे के खिलाफ लोगों को दावत दे रहा है, मैं तेरा सर खबर करने के लिए आया हूँ। हबीब बिन ज़ैद को कैद कर लिया गया। हदीस में आता है, हबीब बिन ज़ैद को कैद करने के बाद मुशरिकीन जो मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ने, जिसने नबूवत का दावा किया था, हबीब बिन ज़ैद को कैद करके उनके दोनों हाथों को बांध दिया, उनके दोनों पैरों को बांध दिया गया और कहा गया, अपने अकीदे से बाज आ जा। जो बात तुम कह रहा है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, इस अकीदे से बाज आना, तुझे छोड़ दिया जाएगा। हबीब बिन ज़ैद ने कहा, तुझे जो करना है कर ले, मैं अपने मामले से बात नहीं आऊंगा। रिवायतों में आता है, हबीब बिन ज़ैद को जिंदा इंसान के आंख निकाली गई, कान निकाले गए, नाक काटी गई, उनके हाथ काटे गए, एक हाथ काटा गया, एक आजाद दुश्मन काटा। और सवाल करता, क्या सवाल? अपने अकीदे से बात आ जा, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे। हबीब बिन ज़ैद कहते तुझे जो करना है कर ले, मेरे जिस्म के दो टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपने अकीदे से बात नहीं आऊंगा। अल्लाह का वादा है, रब्बुल आलमीन ने कहा है, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम होगा, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़िया, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दो टुकड़े किए गए। आपने वाक़िया दसियों बार सुना होगा। हज़रत सुमैया के दो टुकड़े किए गए और हज़रत सुमैया की जुबान से उस तक नहीं निकला। क्या वजह थी? वो कौन सी ताकत थी? वो यही बात थी जो दिल में उन्होंने इकरार किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं। जान जा रही है, लेकिन कहा जान जाती है, जाने दो, अल्लाह के साथ मैं शिर्क नहीं करूंगी। लेकिन आज मेरे भाई, हमारे अकीदों का जायजा लें, अपने अकीदे का जायजा लें। दुनिया की कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई माली बहरान आ गया, तिजारतों में नुकसान आ गया, कोई भी दुनिया का मामला आ गया, इंसान फौरन अकीदे के मामले में पीछे हट जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करने के लिए पीछे नहीं हटता। कई लोगों को हमने देखा, बात आई बताओ अकीदे की बात, कई लोगों को हमने देखा, अगर औलाद नहीं हो रही है, किसी ने कह दिया फलां जगह चले जाओ, फलां बाजार पर चले जाओ, जाओगे तो तुम्हें औलाद हो जाएगी, लोग जा रहे हैं बराबर। याद रखना, शैतान ये खेल खेल रहा है, शैतान ये खेल, तिजारत में नुकसान हुआ, फलां जगह चले जाओ, फलां तावीज बांध लो, फलां चीज कर लो, अगर तुम ये अमल करोगे तो तुम्हारी नजात हो जाएगी, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। याद रखना, एक तावीज भी अगर कोई बंदा बांधेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो शिर्क करने वाला है और ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा। एक और सहाबी आते हैं, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा जिनका नाम आता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अकीदे का मामला देखिए कैसे होना चाहिए। इंसान की जान जा रही है, इंसान की जान निकल रही हो, लेकिन अपने अकीदे में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने अकीदे में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा के मुतालिक आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो इनको कैसर रूम की तरफ भेजा गया। कैसर रूम की तरफ निकले हमला करने के लिए। जब मुसलमानों ने हमला किया तो कैसर रूम ने मुसलमानों को कैद कर लिया। उसमें अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा और कुछ सहाबा को उन्होंने कैद किया। जब कैद किया गया तब अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा से कहा गया, ऐ अब्दुल्लाह,
اے عبداللہ جس کلمے کا تم اقرار کرتے ہو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جس کلمے کا تم اقرار کرتے ہو اس کلمے سے باز آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، جو میری سلطنت ہے، ایک وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جو میری سلطنت ہے اس سلطنت کا آدھا حصہ میں تمہیں دے دوں گا، بس تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو اقرار کر رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ عبداللہ نے کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آدھی سلطنت دے گا؟ ارے آدھی سلطنت تو دور کی بات، مجھے پوری جہانت کی سلطنت دے دے، لیکن میں اپنے عقیدے سے بات نہیں آؤں گا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انہیں قید کر دیا گیا، قید کرنے کے بعد انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، انہیں کوڑوں سے مارا گیا، کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب کئی دن گزر گئے تو ان کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت ہے اور شراب ہے، اسے پی لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ شریعت نے کہا اگر جان جا رہی ہو تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن عبداللہ نے کہا تو نے مجھے اپنے عقیدے سے پلٹنے کے لیے اس وار کو کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنے عقیدے سے باز آنے والا نہیں ہوں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں نہ شراب پیوں گا نہ خنزیر کا گوشت کھاؤں گا۔ انہیں قید کر دیا گیا، ان کے سامنے ننگی عورتوں کو ناچنے کے لیے لایا گیا، ننگی عورتیں ان کے سامنے ناچنے لگی، انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے اے اللہ رب العالمین یہ میری کیسی آزمائش ہے، اے اللہ اس آزمائش میں کامیاب کر، انہوں نے مجھے بہت آزمایا، اے اللہ مجھے مارا، مجھے بھوکا رکھا، آج ننگی عورتوں کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ وہ عورتیں بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، یہ انسان ہے اور پتھر ہے، یہ انسان ہے اور پتھر ہے، ہمارے حسن کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس بندے کے سامنے ہم براہ ہو کر ناچ رہی ہیں، پھر بھی اپنی آنکھیں اٹھا کر ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قیصر روم نے بلایا، عبداللہ کو بلایا اور کہا اے عبداللہ میں نے تمہیں بہت آزمایا، تم اپنے عقیدے سے پلٹنے والے نہیں ہو، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دو، اگر تم میری پیشانی پر بوسہ دو گے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ احترام نہیں تھا بلکہ خواہش تھی بادشاہ۔ تو حبیب حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ عبداللہ نے کہا تم تو مجھے چھوڑ دو گے، تم تو مجھے چھوڑ دو گے، لیکن جو میرے ساتھی ہیں میرے نکلنے کے بعد تم انہیں آزماؤ گے، اگر ان میں سے کوئی اسلام سے پلٹ گیا اس کا گنہگار میں بنوں گا۔ میں چاہتا ہوں انسان کا عقیدہ دیکھیے بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر لیتا ہے، کہا میں چاہتا ہوں کہ تم ان تمام کو آزاد کر دو میرے ساتھ، تو جب میں تمہارے پیشانی کا بوسہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا تمام مسلمانوں کو آزاد کر دو، سب کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک مسلمان نے اپنے عقیدے پر جم کر مقابلہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیا۔ بات بتانے کی یہ ہے انسان کا عقیدہ اگر مضبوط ہے، اس کی توحید مضبوط ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر عقیدے میں اس نے کمپرومائز کر لیا، عقیدے میں اگر اس کے ذرا برابر میں خلل آ گئی تو یاد رکھنا دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ بعض آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے اتحاد کے طور پر ہم اتحاد قائم کریں گے، یاد رکھنا اتحاد کی بنیاد توحید ہے میرے بھائی، اتحاد کی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید کے بغیر بڑے سے بڑا اتحاد آ جائے ہو نہیں سکتا، جب تک لا الہ الا اللہ نہ ہو انسانوں میں اتحاد نہیں آ سکتا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے لوگوں کا عقیدہ درست ہو، ورنہ اللہ کے نبی کے سامنے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ 6 مہینے ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، 6 مہینے تم ہمارے معبود کی عبادت کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یاد رکھنا دنیا میں بھی اتحاد کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے عقیدہ۔ میرے بھائی ساری باتوں کو وقت مجھے رات نہیں دیتا، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے انسان اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے عقیدے توحید پر مضبوط رہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو عقیدے توحید پر مضبوط رہے۔ عقیدے توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات جو ہے اسے ماننا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اگر انسان ان کاموں پر عمل کرے، ان باتوں پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا دنیا میں نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو کہی اور سنی کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو تو توحید پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید کو گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے بچا، اے اللہ بدعت سے بچا لے، اے اللہ خرافات سے بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے رب العالمین ان
کے خرچ کے ادائی کے راستے کھول دے. اے اللہ جو بھائی ہمارے بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. اے اللہ جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کے لیے جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو بھائی اور بہن بے اولاد ہیں تیرے فضل و کرم سے صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ اس شہر میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو متقی اور پرہیزگار بنا. اے اللہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں اے اللہ مسجدوں میں آ کر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بچیوں کو نیک بنا. اے اللہ متقی اور پرہیزگار بنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ اپنے جان بوجھ کر کے انہیں معاف فرما. اے اللہ جو انجانے میں ہوئے انہیں معاف فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دن کے اجالے میں گناہ ہم نے انہیں معاف فرما. اے اللہ جو رات کے اندھیرے میں ہم نے انہیں معاف فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تیرے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرنے کے بعد تیرے نبی کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ تو ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہم تجھے جنت کا سوال کرتے ہیں. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہم انی اسألک الجنہ. اللہم انی اسألک الجنہ. اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کلمے کی نسبت سے جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو ظالموں پر ظلم کھا رہے ہیں اے اللہ انہیں نیز کو نابود کر دے. اے اللہ ان پر پتھروں کی بارش کو نازل فرما. اے اللہ ان کے پیروں میں زلزلوں کو نازل فرما. اے اللہ رب العالمین ان کے اندر ہر قسم کی بری بری بیماریوں کو نازل کر دے. اے اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے. اے اللہ تو مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دل کے ناچاکیوں کو دور کر کے اے اللہ اپنے دلوں کو ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ رب العالمین گرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو باران رحمت کو نزول فرما. اللہم سیبا نافعا. اے اللہ تو بارشوں کو نزول فرما. اے اللہ تو بارشوں کا نزول فرما. اے اللہ تو رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ تو رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. اے اللہ گنہگار ہے خطاکار ہے سیاہکار ہے لیکن اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ ان جانوروں درختوں کے لیے اللہ کم سے کم اے اللہ تو بارشوں کو نزول فرما. اے اللہ تو بارشوں کا نزول فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام کا حد زندہ رکھ. جب خاتمہ ہے اللہ زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.